اسلام کے پاسبانوں اخبارات کے خفیہ ابھی غیر قومی کی بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس رکھتا ہے کہ ہمارے اسلامی شریعت کے اندر بھی یہ بات پھیل چکی ہے. ہمارے شریعت کے اندر بھی بات پھیل چکی ہے. جہیز کے لیے پھیل چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رفیق، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے کہہ رہی ہے. کاش ہماری اسلامی شریعت کے بجائے امن میں آ جاتی ہے. پیارے دوستو، عورت رب الجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسن تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روانائی بخشی. اس نے عورت کے دم سے نسوڑ میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اس نے معصوم کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہی ہے کہ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالمی دردناک واقعے سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگل کے خاک چھانے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو خاندان کی برداشت میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکی کو پیدائش سے اس قدر محفوظ کو ظہور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے زندہ کا بول تک پہنچاتا تھا. اسلام کے پاسبانوں، آج بھی معصوم جو سزاؤں پر ظلم ستم کے پہاڑ پھیرے جا رہے ہیں، جب تشدد کی خاک کا چھانے ان کی راہ میں حائل ہے. آج بھی عورتوں کے ارمان کا خون کیا جا رہا ہے. جب لڑکی جوانی کی تحریک پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاف پر رسنے لگتا ہے. ایک طرف سے لڑکی کو اٹھتی جوانی ہوتی ہے، تو دوسری طرف سے اٹھتی بھیڑوں کی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف سے پڑوسیوں کو چہرے گویا ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کو ارادوں کو وہی مسموم کر دیتے ہیں. جہیز کی چنکاروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اولاد کی کبیر حق فاطمہ کا عبد مظلوم کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس پر جو چادر ہے اس میں سولے کمند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ کا شہر خدا حضرت قدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی جانب میں روانہ ہو رہی ہے. اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ، ایک چکی اور 2 مٹکی پر مشتمل مختصر سامان مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی عبداللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پدر سیاست ہے تو حضرت فیض الولایت تھے. ان چند باتوں کو میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. کے سامنے 500 روپئے دیتے ہیں، وہ 200 روپئے آپ سے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور حاضرین مجلس، مجھے تو آپ ہر جمعے کو رمضان میں، عید میں، بقرعید میں وقتاً فوقتاً سنتے ہی رہتے ہیں. بہرحال یہ آج یہ موقع ہے اور مسلمانوں کا علم غفیر اچھی خاصی تعداد یہاں پر موجود ہے، تو موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء، بے شمار نبیوں کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے. ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے اسی میں آگے چل کر کے بیانی بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کو مکمل کر دیا اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں مانگی. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اپنے بیٹوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے تاکید کی اور حکم دیا. اس بات کی تاکید کی اسلام کی. اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے. اسی نے قرآن مجید میں اللہ نے جو ہمارا نام بیان کیا، وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ کسی بڑے آدمی نے یا خاندان برادری کے لوگوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہو، بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یعنی کوشش یہ کرنا تمہارا انتقال ہو، تمہارا آخری وقت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. اور وہ کب ہوگا؟ اسلام کی حالت میں تمہاری موت اسی وقت آئے گی جبکہ تم نے زندگی کو اسلام کے احکام کے مطابق گزارا ہوگا. ایک شخص اگر اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے، اسلام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اسلامی احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو گویا اس کا آخری انجام خطرے میں ہے. لیکن ایک شخص اس کو فکر ہے اپنے آخری انجام کی، وہ اسی اعتبار سے اعمال بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر چلتا ہے، تو پھر اس کا انشاءاللہ یقینی ہے ایمان کی حالت میں مرنا. پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم کی اولاد اور اولاد میں آگے چل کر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا اور ان کی موت کا وقت آیا. اپنے بیٹوں سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک بیوی سے ہیں اور باقی 10 بچے دوسری بیوی سے ہیں. ان تمام بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جو ان کے اوپر ذمہ داری تھی اور جو اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے تھی وہ نصیحت کی. کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی. ایک فکر ہے، نبی ہے اور اولاد بھی نبی ہے، حضرت یوسف بھی. اس کے باوجود اولاد کے انجام کا، اولاد کی تربیت کا، اولاد کی پرورش کا اتنا خیال. پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بچوں، میرے پیارے بیٹوں، مجھے بتلاؤ، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ اپنے دین سے، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام سے، اللہ کی عبادت سے سب پھیر لو گے؟ بچے نبی کی اولاد ہیں، فرما بردار ہیں. جواب دیا، ابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے اس اللہ کی جو آپ کا معبود ہو. وَنَعْبُدُ
इलाहक व इलाह आबाइका, और हम इस इबादत करेंगे उस अल्लाह की जो आपके बाप दादाओं का भी अल्लाह है। हज़रत इब्राहीम का, हज़रत इस्माइल का, हज़रत इसहाक का जो अल्लाह है, उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी की इताअत करने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस वाक़िए को बयान करके हम सबको नसीहत कर रहा है, और अल्लाह यूं कहना चाहता है कि देखो जिस तरह एक नबी अपनी उस औलाद की फिक्र कर रहा है जो खुद नबी है, बाप भी नबी, औलाद भी नबी, पोता भी नबी, परपोता भी नबी, इसके बावजूद फिक्र हो रही है औलाद की। और जहां हर तरफ गुनाहों का जमघटा हो, शैतानियत उरूज पर हो, दीन से दूरी हो, वहां पर एक बाप को अपनी औलाद की कितनी फिक्र होनी चाहिए। हम में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से पूछते कि बेटा नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, मदरसे गए थे नहीं गए थे, कुरान मजीद की तिलावत की थी या नहीं की थी। हाँ, उलूम इस्रिया के लिए मैं मना नहीं करता, उलूम इस्रिया के लिए, दुनियावी तालीम के लिए हम खुद अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ कर के आते हैं। बड़ा हो जाए तो बस स्टॉप पर जहाँ स्कूल की बस आकर खड़ी होती है, हम उस बच्चे को वहां तक छोड़ करके आते हैं। हमारा ऑफिस छूट जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, बच्चे का स्कूल न छूटे, बच्चे की तालीम का नुकसान न हो। जिस तरह हम अपनी उस औलाद की उस तालीम की फिक्र करते हैं, क्या हमें उसी तरह अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र है? नहीं है। क्या हमें अपनी उस औलाद की नमाज की, रोजे की, फराइज की, वाजिबात की फिक्र है? जवाब नहीं में आएगा। हमें खुद अपनी फिक्र नहीं, औलाद की तो जब होगी। औलाद तो बहुत बात की बात है, हम खुद पहले इस्लाम के पाबंद बन जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहा है, वो इसीलिए बयान कर रहा है ताकि एक मुसलमान माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र हो, ऐसी हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या बिहार में मदरसे नहीं है? यकीनन नहीं, लेकिन वो कैसे माँ बाप और कितने पत्थर दिल वाले माँ बाप होंगे जिन्होंने अपने लफ्ते जिगर को, अपने नूर नजर को, अपने जिस्म से, अपने गांव से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी खुशी से, हर चीज से जुदा करके दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और आज उनको उस कुर्बानी का फल मिल भी गया कि उनके बच्चे कुरान मजीद के हाफिज भी हो गए। मामूली बात नहीं है अपने बच्चे को अपने से जुदा करना। ईद में यही, बकरीद में यही, अल्लाह न करे घर से कोई गम की खबर आ जाए तब यही, न गम में शरीक, न खुशी में शरीक, किसी प्रोग्राम में कोई शिरकत नहीं। तो इसलिए कि अगर कुछ बनना है तो यकीनन पहले कुर्बानी देना होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर उन्हें गुलजार होता है। मेरे दाने को मिट्टी में डालना पड़ता है, उसमें छुपाना पड़ता है, फिर एक वक्त वो आता है कि वही दाना जमीन से लहलहाता हुआ हरियाली की शक्ल में बालियां लेकर, उस बालियों में दाने, वो छोटा सा मामूली सा दाना, लेकिन उस पौधे ने उगने से पहले, हरियाली से पहले, उसमें गल्ला आने से पहले क्या किया? अपने आप को जमीन में खपाया। तब जाकर उसको मर्तबा मिला कि काश्तकार और किसान उसकी हिफाजत करता है, उसकी निगरानी करता है और उस पेड़ से बेपनाह मोहब्बत करता है। बोले तो कुछ बड़े भी हैं, सब छोटे छोटे बच्चे। खुद मेरे गांव में एक बच्चा है 6.5 साल, अशफाक नाम का, बिहार का है। और 3 साल पहले मेरे गांव में पढ़ने के लिए आया था, अभी तक अपने घर नहीं गया। 4 साल का बच्चा, उसके माँ बाप ने उसको उसी वक्त अपने से जुदा कर दिया था। और जब मैंने उससे कभी पूछा भी घर की याद नहीं आती, उस बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चा कहता है, अम्मी ने कहा था जब तक हाफिज न बन जाए घर की शक्ल मत लेना। तो कैसी माँ होगी जिसने इस बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा और फिर दूध की शक्ल में
اور تھوڑا بڑا ہوا اپنے سے جدا کر دیا، اس لیے صرف اور صرف تاکہ میرے اس بچے کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے۔ آج میں اس کو حافظ بنانے کے لیے قربانی دے رہی ہوں کہ یہی بچہ میری جنازے کی نماز پڑھائے گا، کہ یہی بچہ میرے لیے اظہار ثواب کرے گا، کہ یہی بچہ میرے قبر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ منسٹر بناؤں گی، پروفیسر بناؤں گی، بہت بڑا IAS افسر بناؤں گی، اگر جنازے میں بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی اتنی بڑی سخت لگ گئی کہ شاید جنازے میں شرکت کا موقع نہ ملے۔ حافظ ہوگا، وہ ماں باپ کے سامنے بولنے سے پہلے کترائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا ناراض ہو جائے، امی کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی پوسٹ پر ہوگا، وہاں ماں باپ خود اس بیٹے کے سامنے بولتے ہوئے ڈریں گے، ہے نہیں ایسا؟ اگر ہمارا بچہ حافظ ہے، وہ خود ماں باپ کے سامنے بولنے سے ڈرتا ہے، کوئی ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر بچہ کسی بڑی پوسٹ پر ہے دنیاوی اعتبار سے، وہاں پر خود ماں باپ اس بیٹے کے سامنے بولتے ہوئے کتراتے ہیں کہ بیٹے کو غصہ آ جائے گا، بیٹے کی شان میں اس کی ڈگری کے اعتبار سے کوتاہی اور گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہا ہے اولاد کی پرورش کی شکل میں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کیسا رشتہ ہے باپ اور اولاد کا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، مشہور واقعہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ سنتے ہیں، یا بطی فالمات عمر، ابا جان آپ کو حکم ملا کر گزریے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ دیکھیے آپ، کہ باپ اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اسی سلسلے میں یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور خواب دیکھا، اپنے ابا سے آ کر بتلایا، ابا جان میں نے آج خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے بھی، سورج بھی اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر بات بتلائی گئی، 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد تمہارا باپ ہے، چاند سے مراد تمہاری ماں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ سب تمہارے سامنے جھکیں گے۔ اور وہ دن آیا، وہ 40 سال کے بعد مصر کے وزیر خزانہ بنے، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، آج وہی بھائی آ کر معافی کے لیے یوسف علیہ السلام کے پیروں میں جھک گئے۔ خواب بتلانا مقصود نہیں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، وہ اپنے والد سے تذکرہ کرتا ہے، باپ خواب دیکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم ذرا یہ سوچیں، آج کتنے بچے ایسے ہیں جو کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرتے ہیں، یا کتنے باپ ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی خبر گیری کرتے ہوں اور اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرتے ہوں۔ میں نے یہ مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے اسی موضوع پر، کہ جب زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کر رہے ہیں تو ایک روز آ کر کے دیکھا کہ پھلوں کا موسم نہیں، اور پھر بھی مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام ان کے مربی ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، سرپرست ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم گھر کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، یہ تمہارا غرفہ، تمہارا حجرہ، بالا خانہ سب سے الگ، سب سے نرالا ہے، یہاں پر تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ پھر موسم کے پھل کہاں سے آ گئے؟ کیا جواب دیا مریم علیہ السلام نے؟ هو من عند اللہ، یہ پھل کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے۔ ہم میں سے بہت سے ماں باپ ایسے ہیں اور بہت سے بھائی ایسے ہیں
ہماری بہنیں جوان ہیں، ہماری بیٹیاں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں. کیا کسی ماں باپ نے آج تک اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے معلوم کیا ہے کہ جو یہ چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے، کنگن ہے، رنگ ہے، سر پر دوپٹہ ہے، ہاتھوں میں پرس ہے یا موبائل ہے، ہم نے لا کر نہیں دیا، کہاں سے آیا؟ یہ پوچھ کر دو. ایک نبی اس خاتون سے معلوم کر رہا ہے جو کہ ایک نبی کی ماں بننے والی ہے، حضرت عیسیٰ کی. اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں سب سے افضل 4 عورتیں پہلی امتوں میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام، اور اس امت میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی عظیم خاتون نبی کی نگرانی میں پرورش ہو رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں. ہم میں سے کون اس چیز کی فکر کرتا ہے؟ کون اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے؟ کون اس بارے میں دیکھ بھال کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتے. میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کلکم راعی، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر ماں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار، مسجد کا امام مسجد کے نمازیوں کا ذمہ دار، گاؤں کا پردھان گاؤں کا ذمہ دار، شہر کا قصبے کا چیئرمین پورے شہر قصبے کا ذمہ دار، گھر کا چودھری گھر کا ذمہ دار. جس کے اوپر جو ذمہ داری سونپ دی گئی، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل میں بہترین تحفہ اور شاندار انعام عطا فرمایا ہے. ہمیں اس اولاد کے تعلق سے کیسی فکر ہونی چاہیے اور کیسا ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کو جاننے کی اور ہر ماں باپ کو سلسلے میں اپنی اولاد کی فکر کرنے کی اتنی سخت ضرورت ہے. اگر آج کے دور میں کہا جائے تو سب سے زیادہ اور بہت بڑا جہاد ہو. ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یقیناً بہت ضروری چیز ہے کہ ہماری بچیاں میڈیکل میں بھی آگے ہوں، قوانین میں بھی آگے ہوں، ہر اعتبار سے آگے ہوں. لیکن کوشش یہ بھی رہے کم از کم ہماری اور بیٹیوں کا، بہنوں کا دین اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے. میں کئی دفعہ جمعے کے بیان میں کہہ چکا ہوں، آپ اخبارات اور نیوز چینلوں کی رپورٹ سنیے، روزانہ کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. اسلام کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے بوائے فرینڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس عظیم دین کو چھوڑ رہی ہے جس عظیم دین کے ہم تک پہنچنے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی. سب سے پہلی خاتون شہید وہی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک آج کی سمیہ ہے، اسے ذرہ برابر شرم نہیں آتی کہ میری ماں سمیہ نے اس اسلام کے مجھ تک پہنچنے میں کتنی دردناک شہادت کو سہا ہے، جس اسلام کو میں ٹھوکر مار کر صرف اس دوست کو حاصل کرنے کے لیے عشق و معاشرے کے چکر میں گرفتار ہو کر اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کر رہی ہے. اسے نہیں معلوم اس اسلام کے مجھ تک پہنچنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے کیسی کیسی تہمتیں لگائی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کیسے الزامات سے گزرنا پڑا. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ اپنے بیان میں کہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا ایک ذاتی پرسنل موضوع ہے، میں بھی انہیں کے الفاظ کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں. حضرت نے کہا ہے آج کے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر ہماری بچیاں جاہل رہ جائیں لیکن ان کا ایمان محفوظ رہ جائے،
وہ جاہل لڑکی مومن مسلمان اس لڑکی سے 1000 درجہ بہتر ہے جو MBBS بن گئی لیکن اپنا ایمان محفوظ نہیں کر سکتی. شاید آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کائنات کی دنیا کی سب کچھ نہیں ہوا درجے کی بچے شور کر رہے. کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی دین کی دولت اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ دین اسلام ہے. قدر کیوں نہیں ہے؟ مفت میں ملا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے والد کو مسلمان, دادا کو مسلمان, خاندان پورا مسلمان, تمام رشتہ دار مسلمان. آج کل یہ سوشل میڈیا کا, یوٹیوب والوں کا, واٹس ایپ کا, فیس بک کا زمانہ ہے. ابھی چند دنوں پہلے فروری کے مہینے میں رام لیلا میدان میں امیر الہند ہم سب کے بڑے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نقل اللہ مرقدہ کے جانشینوں کے فرزند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم, انہوں نے جو بیان دیا تھا بڑا تہلکہ مچا لیکن حقیقت ہے. آپ نے جو کہا تھا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اسلام اگر دنیا میں آیا اس کے لیے بھی اللہ نے ہندوستان کو منتخب کیا. سب سے پہلے انسان, سارے انسانوں کے بعد سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کہاں آئے؟ ہندوستان میں. اسلام کہاں آیا؟ ہندوستان میں. آدم علیہ السلام اسلام لے کر کے آئے. آپ کو بتلا دوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا, 1450 سال پرانا مذہب ہے, نہیں. اسلام اس دن سے وجود میں آ چکا جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا پر مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نہیں آئے, آپ اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آئے. اسلام تو بہت پہلے آ چکا تھا, اور اسلام کی جو تعلیمات کچھ باقی تھی, آپ علیہ السلام انہیں تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے آئے. اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنا انعام مکمل کر دیا, اور میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرما دیا. یہ باتیں تو تھی میری اولاد کی پرورش, ان کی تربیت اور ان کی نگرانی کے تعلق سے. ہمارے بچے ادھر ادھر بیٹھنا, وہ سارے بچے ایسے بھی مل جائیں گے ہمارے بہنوں میں جن کو کلمہ تک نہیں آتا, مدرسہ برابر میں بھیجیے مدرسے میں, اچھی خاصی عمارت ہے, 3-4 اساتذہ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ہم ابھی اپریل کے مہینے سے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اسکول میں داخلہ کرانے کی, اور مدرسوں میں تو اتنی سہولت بھی ہے. مدرسے والے آپ سے یوں کہیں گے کہ جب بھی آپ کے بچے کے پاس ٹائموں بھیج دیجیے, ہم پڑھا دیں گے. ظہر کے بعد پڑھائی ہوتی ہے, عصر کے بعد پڑھائی ہوتی ہے, مغرب بعد پڑھائی ہوتی ہے, عشاء کے بعد پڑھائی ہوتی ہے, فجر کے بعد پڑھائی ہوتی ہے. اگر آپ ان سے یہ بھی کہیں گے ہمارا بیٹا فجر کی اذان پر آئے گا تو مجھے امید ہے کوئی منع نہیں کرے گا مدرسے والا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو ہر وقت سلسلہ جاری ہے. تو جس بچے کے ہم دنیاوی تعلیم کی جو فکر کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے ہم اپنے اس بچے کو کم از کم اس قابل تو بنا دے جب کل ہم مر جائیں تو کم از کم یہ فاتحہ پڑھوانے کے لیے, قرآن خوانی کے لیے مدرسوں کے چکر نہ لگائے, خود روزانہ ایک پاؤ پارا پڑھ کر کے ہمارے لوگوں کو ثواب پہنچا دے. ورنہ پھر کیا ہوگا, سال میں ایک دفعہ سے ابا کی یاد آئے گی, جس تاریخ میں ابا کا انتقال ہوا اس تاریخ میں مدرسے میں جائے گا, چند بچوں کو بلائے گا, اپنے آپ اندر بیٹھ کر کے بیڑی پیے گا, اور جب بچوں نے قرآن پڑھ لیا, دعا ہوئی, بریانی کھلائی, جاؤ اب ابا کی یاد ختم 1 سال کے لیے, تو وہ تاریخ دوبارہ ہی پھر ابا کی یاد نہیں ہوتا. یہ حالات بن رہے ہمارے والدین سے محبت کی, تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت. دوسری سب سے بنیادی بات ہے آج کی رات مغفرت والی, رحمتوں والی اور اللہ کی طرف سے خصوصی توجہات اور عنایات کی رات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ
وأنيبوا إلى رب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یہ میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے میں ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم. کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بڑے بڑے بنو اسرائیل کے اس قاتل کو جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا. اور پھر ہم تو فرد ہیں امت محمدیہ کے، ہم تو ماننے والے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. بڑے بڑے بدکاروں کو، بڑے بڑے زانیوں کو، بڑے بڑے عیاشوں کو، ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. انسان بڑے سے بڑا مجرم بن جائے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ اس کو معاف فرمائے گا. گناہ ہو جانا ایک انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اصل چیز ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اس کے نام اعمال سے، اس کے سیاہ اعمال سے، سیاہ نام اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے. بلکہ آپ ایک عجیب حدیث سناؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان، کوئی گناہگار کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے اور اللہ نے ظاہر سی بات اس کی توبہ کو قبول کر لیا، پھر بھی کوئی شخص اس کو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا احساس دلاتا ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ اس ندامت دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ ایک شخص مثال کے طور پر بہت بڑا بدمعاش ہے، چور ہے، اور اس نے چوری سے توبہ کر لی. آج وہ ماشاءاللہ نئے سارے بن گیا، نمازی بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا، اور میں اس کو کہنے لگوں ارے جانتا ہوں تو کل کا تو ملا ہے، تیرے سارے کارناموں کو جانتا ہوں کیونکہ بڑا بدمعاش، بڑا چور تھا، جبکہ وہ چوری سے، بدمعاشی سے توبہ کر چکا ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میری موت جو میں کہنے والا ہوں اس کو اس گناہ پر شرمندہ کر رہا ہوں جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میں خود چور اور بدمعاش نہیں بن جاتا. اس لیے یہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت بڑی بیماری ہے. کوئی نمازی بن جائے، کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی تبلیغ جماعت میں چلا جائے، کوئی نیک کام کرنے لگے، توبہ کرے، کیا کہتے ہیں ارے 2 دن کا ہمارے پتا کیسا ہے. یہ سارے کرتوت ہمارے سامنے جانتے ہیں کہ بڑے پانی میں ہوگی. ہم جانے نہ جانے کو جانتا ہے جس کے قبضے میں جنت اور جہنم ہے. ہمیں نہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور بہرحال جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کسی کو بھی، اور یہ رات اللہ نے عطا فرمائی ہے